مختصر حمد و ثنا کے بعد آج 9 ذی الحج 1446 ہجری، کل آنے والا دن 10 ذی الحج 1446 ہجری مسلمانوں کے لیے عظیم دن، مسلمانوں کے لیے بڑا دن، اور ہم پاکستانی مسلمان عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہا کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں، ہر زمانے میں انسان عیدوں تہواروں سے وابستہ رہا ہے۔ ان عید و تہواروں میں وہ تیار ہوتا ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، کھانوں کا اہتمام کرتا ہے۔ پوری تاریخ انسانی میں جو عیدیں اور تہوار ہیں، ان کے پیچھے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ فلسفے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو عید اور تہوار کے پیچھے کسی مذہبی شعائر کی تشہیر مقصود ہوتی ہے، یا عید تہوار کے پیچھے کسی مذہبی رہنما کی ہمنوائی مقصود ہوتی ہے، یا عید تہوار کے پیچھے کوئی تاریخی یادگار ہوتی ہے جس کو یاد کرنا، جس کو منانا مقصود ہوا کرتا ہے۔ اب سے 2 مہینے پہلے رمضان ختم ہوا، ہم مسلمانوں نے عید الفطر منائی، اور مقصد کیا تھا؟ ایک عظیم عبادت کی تشہیر ہم کریں، اور وہ عظیم کی عبادت کیا تھی؟ پورے مہینے کے روزے۔ اور جو کل ہم عید منانے جا رہے ہیں، اس کا تعلق ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی عظیم قربانی کی یاد ہے، کہ باپ بیٹا دونوں تیار ہیں ذبح ہونے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ تو ہم بھی تمثیلی پیرائے میں قربانی کرتے ہیں، اس بات کی علامت کے طور پر کہ اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق نمایاں درجے میں ہے، اللہ رب العالمین سے ہماری محبت وہ اس قابل ہے کہ اس کا نمایاں انداز میں اظہار کیا جائے۔ اب قربانی تو ہم کر ہی لیں گے، لیکن ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اگر ثواب کے عنوان سے دیکھیں تو ابن ماجہ مسند احمد کی معروف روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام سے اصحاب محمد نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے سیدھے سیدھے لفظوں میں کہا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ تھا، فما لنا فیہا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، پریشان نہ ہو، ہر بال کے بدلے نیکی ملنے والی ہے، ہر اون کے بدلے تمہیں نیکی ملنے والی ہے۔ یعنی ہمارا عمل کسی بھی زاویے سے ضائع ہونے والا نہیں ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ سے کہا تھا، قربانی ایک عظیم عمل ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو قربانی کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے فلسفے کو جانیں، خاص کر وہ شخص جو کل اور اس کے بعد 2 دنوں میں 3 دنوں میں وہ جانور کے گلے پر چھری پھیرے گا، اس کے علم میں تو یہ بات ہونا چاہیے کہ یہ عمل مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قربانی کے فلسفے کا مطلب ہے کہ قربانی کا اخلاقی نتیجہ، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے، نظر یہ آتا ہے، اسلام کے دور زوال میں ہم مسلمانوں کا سارا جو توجہ ہے ہماری وہ عمل کے ثواب کی طرف ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی توجہ ثواب سے پہلے جو عمل کا اخلاقی نتیجہ ہے اس کی طرف نہیں ہے۔
بس یہی اسلامی دنیا مار کھا گئی۔ پچھلے جمعے بھی میں نے توجہ دلائی تھی، پوری اسلامی دنیا کروڑوں جانور ذبح کرتی ہے، نہر کرتی ہے، اربوں نہیں کھربوں روپے خرچ کرتی ہے رضائی الہی کے لیے۔ تو توجہ طلب معاملہ یہ ہے کہ کیا قربانی کا فلسفہ ہماری زندگیوں میں سرایت کر گیا ہے؟ کیا قربانی کا فلسفہ ہمارے معاشروں کے اندر ہمیں دکھائی دینے لگا ہے؟ میں نے کہا تھا جو بھی بندہ مومن ہوگا اس کی پہلی توجہ، اس کی پہلی نظر اپنے عمل پر نہیں جائے گی، بلکہ اپنے عمل کے اخلاقی نتیجے پر جائے گی۔ اور پچھلے اگر ادوار میں اسلام کامیاب نظر آتا ہے تو وجہ یہی ہے کہ ان کی توجہ ثواب سے ہٹ کر اخلاقی نتیجے پر تھی۔ آج دور زوال میں ساری توجہ ثواب پر ہے اور وہ اخلاقی نتیجہ پیچھے رہ گیا۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام زندہ ہو جایا کرتا ہے، قربانی کرنے والا مخبت بن جاتا ہے، غرور نفس اپنے اندر سے مٹا دیا کرتا ہے، قربانی کرنے والا شاکر بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا اعتراف بھی کرتا ہے، ان کو محسوس بھی کرتا ہے جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس پر کر رکھی ہیں۔ آج مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سننے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایسا ہی کر دے جیسا وہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ قربانی کا جتنا بھی فلسفہ میں آپ کے سامنے گزشتہ جمعے سے رکھ رہا ہوں نا، یہ سب قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا سورہ صافات کا رکوع نمبر 3 اس کا مطالعہ کریں، سورہ حج اس کے رکوع نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کریں۔ میری جتنی بھی گفتگو ہے ان 3 رکوعوں کی روشنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب صاحب استطاعت کو کہا کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرے تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اظہار، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ قربانی کرنے والا اپنی پوری زندگی میں مکبر ہوا کرتا ہے۔ اگر سورہ حج کی آیت نمبر 37 کا مطالعہ کریں آپ، وہاں رب العالمین فرماتے ہیں کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارا محکوم بنا دیا ہے، ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارا تابع بنا دیا ہے، ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس ہدایت پر جو ہدایت اللہ رب العالمین نے تمہیں بخشی ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اب رب العالمین نے ہدایت کیا بخشی ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہم سب کے پاس اللہ رب العالمین کا تحفہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، ہم سب کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت زندہ شکل میں موجود ہے۔ تو قربانی کا فلسفہ، قربانی کرنے والا اپنی پوری زندگی میں مکبر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے۔ دیکھیں نا سورہ مدثر ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کریں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں اترے اور 23 سال تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا ڈنکا بجاتے رہے۔ اذان کس سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز کے لیے تکبیر کس سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر باقاعدہ نماز کا آغاز ہوتا ہے کس سے؟ اللہ اکبر۔ قربانی کرنے والا اس کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ چھری پھیرنے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں سے کہا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا،
اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو کمال درجے میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت 111 نمبر کا آخری جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آخری جملے میں کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی کمال درجے میں کبریائی کا اظہار کرو۔ اس سے پہلے کے جملے کیا ہیں؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی اس کائنات میں اپنے کسی کو شریک نہیں بنایا، یعنی اس کائناتی حکومت میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اقتدار نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا کوئی پشتباں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد رب العالمین کہتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، جب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کائناتی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا، اس کا کوئی پشتباں نہیں ہے، تو اب کبریائی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرو، کمال درجے کی کبریائی۔ اور دوستو، تاریخ یہ بتاتی ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک دعوت کے میدان میں اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہے۔ مدینہ میں 10 سال اللہ کے رسول نے کبریائی بیان کی۔ اللہ کی کس طور پر؟ روزانہ اسلامی ریاست میں 350 میل کا اضافہ ہو رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کی کبریائی کو اس طرح بیان کیا، جب دنیا سے رخصت ہوئے 22 لاکھ مربع میل پر اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی تھی۔ خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اظہار اور اعلان اس طور پر کیا، دنیا سے رخصت ہوئے، کہا جاتا ہے 36 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اللہ رب العالمین کی کبریائی گونج رہی تھی۔ پاکستان کے اندر بھی ہمارے کیلنڈر میں 28 مئی یوم تکبیر ہے۔ 28 مئی 1998 چاغی کے پہاڑوں پر ایٹمی دھماکے ہم نے کیے، دنیا کو بتایا پاکستان ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک 28 مئی یوم تکبیر ہے، لیکن ہمارا یوم تکبیر نہ ہمیں خدا پرست بنا سکا، نہ خدا ترس بنا سکا۔ ہمارا یوم تکبیر نہ پاکستان سے کرپشن مٹا سکا، نہ ایسے لوگوں کا خاتمہ کر سکا کہ جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا یوم تکبیر یہاں سے نہیں ہے، ہمارا یوم تکبیر سیاسی ہے۔ یوم تکبیر پر قبضے کی جنگیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنا کریڈٹ، مسلم لیگ خود کریڈٹ لینے کے چکر میں، اور جن سیاسی جماعتوں کا کوئی کریڈٹ بن نہیں رہا، 28 مئی 1998 کے دھماکے میں وہ عبدالقدیر صاحب کی، ڈاکٹر عبدالقدیر، ان کی تصویریں لیے گھوم رہے ہیں کریڈٹ لینے کے لیے۔ تو ہمارا یوم تکبیر سیاسی ہے، ورنہ یہ نعرے تکبیر 36 لاکھ مربع میل پر ہمیں لے گیا۔ ہمیں معلوم ہے 3 برے اعظموں میں اس تکبیر نے حکومت کی ہے، ایشیا، یورپ، افریقہ۔ تو دوستو، جو قربانی کرتا ہے نا، وہ اپنی پوری زندگی میں مکبر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اظہار کرنے والا، اعلان کرنے والا۔ یہ جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ قربانی کرو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو بے عیب جانور کی قربانی کرو، صحت مند جانور کی قربانی کرو۔ یہ جو بے عیب جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں، صحت مند جانور کی قربانی کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اظہار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان ہے۔ وہ جو سنن اور مسند احمد کی معروف روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں۔
نمبر ایک، یک چشم، جس کا یک چشم ہونا بالکل واضح ہو۔ نمبر دو، والمریضہ بین مرضها، ایسا جانور جس کا مرض بالکل واضح ہو۔ تیسرا، والعرجاء بین ضلعها، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ والکثیر التی لا تلقی، چوتھا وہ جانور جو اتنا بوڑھا ہو جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی ختم ہو چکا ہو۔ تو جو آپ صحت مند جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، جو آپ اچھا جانور، بے عیب جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے۔ اب اگر تمام دوستوں کی توجہ میں حاصل کر چکا ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں قربانی کے فلسفے پر، یاد رکھیے قربانی بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کر سکتا ہو، اسے قربانی کرنا چاہیے، لیکن توجہ کس کی طرف رہے؟ اس قربانی کے عمل کے اخلاقی نتیجے پر۔ جب تک ہم مسلمانوں کی توجہ قربانی کے اخلاقی نتیجے پر نہیں ہوگی، اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں گے، ہماری معیشت اسی طرح تباہی کا شکار رہے گی، ہماری معاشرت اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گی، ہمارے گھر اسی طرح ٹوٹے رہیں گے، ہمارے گھر اسی طرح بکھرے رہیں گے۔ ہم مسلمان کلمہ گو ہونے کے باوجود، ہم رشتہ دار ایک کوکھ سے جنم لینے کے باوجود اسی طرح بکھرے رہیں گے، جب تک قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے۔ اور یہ سارے فلسفے اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود ہمارے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اب قربانی کا ایک فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کرنے والا محسن ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا، آیت نمبر 37 سورہ حج، اور کہا وبشر المحسنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیں جو محسن ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا، محسن کسے کہا جاتا ہے؟ تو دوستو ذہن نشین کر لیں یہ بات، وہ نیکوکار شخص، وہ خوب کار شخص، وہ اچھائی کرنے والا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے اس طور پر کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی نیکی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر نیکی کرے، اسے کہتے ہیں محسن۔ اب یہ قربانی ہے کیا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی یاد تازہ کی جا رہی ہے نا۔ بھئی ابراہیم کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے جد امجد ہیں۔ اسماعیل کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے آبا میں سے ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ خاتم الانبیاء کی ملت بیٹھے ہوئے ہیں، امت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قربانی ہے ہی منسوب ابراہیم اور اسماعیل کی طرف۔ تو قربانی کرنے والا کم سے کم اپنے آپ کو ابراہیمی صفات سے رنگین کرے، اسماعیلی صفات سے رنگین کرے، اور اللہ کی قسم میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ابراہیمی صفات سے رنگین کر لیا، اسماعیلی صفات سے رنگین کر لیا۔ وہ وقت آئے گا فرشتے ہمارے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو کرنے پر فخر کریں گے۔ اگر ابراہیمی اور اسماعیلی صفات سے اپنے آپ کو رنگین کر لیں۔ اب قرآن کے دو مقامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ابراہیم علیہ السلام کی صفات کے حوالے سے اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی صفات کے حوالے سے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے مومنانہ انداز میں جن کے نام پر ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں ان کا ذکر سنیں، ایماندارانہ انداز میں، غیرت ایمانی کو جگاتے ہوئے، جذبہ ایمانی کو بیدار کرتے ہوئے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قرآن میں ایک ایک مقامات میں جو ذکر آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہم سورہ ہود میں چلتے ہیں، مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 74 اور اس کی آیت نمبر 75۔ اب غور کیجئے گا، ابراہیم وہ ہیں جن پر آج ملت ابراہیمی کو، ملت اسماعیلی کو، ملت محمدی کو فخر ہے، جن کے ہاتھ میں چھری تھی، بیٹا ان کے سامنے سجدے میں تھا۔ کیا تھی ان کی صفات؟ فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو خوشخبری دی، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو فرشتوں کی زبانی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خبر مل گئی، اب
قرآن کہتا ہے وَيُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط، ابراہیم علیہ السلام ہم سے مجادلہ کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ اللہ کے بندوں، قوم لوط کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ بد اخلاق قوم، بدبخت قوم، بد نصیب قوم، محروم قوم، ڈاکو، چور، لٹیرے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط، ابراہیم علیہ السلام قوم لوط جیسی ہنجار قوم کے لیے ہم سے مجادلہ کر رہے تھے۔ مجادلہ کا ہم اردو میں معنی کہتے ہیں جھگڑا کرنا، لیکن یہ مجادلہ حسن تھا، حسن ادب میں، محبت میں، ناز میں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے باصرار یہ کہہ رہے ہیں اللہ قوم لوط پر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال آئے گا، ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مجادلہ حسن کیا، حسن ادب کے ساتھ کیا، محبت کے ساتھ کیا اور بڑے اخلاق کے ساتھ کیا، لیکن کیا کیوں؟ تو اللہ نے خود ابراہیم علیہ السلام کی وکالت کی اور کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط جیسی لاہنجار قوم کے لیے اگر ہم سے مباحثہ کر رہے تھے، ہم سے مجادلہ حسن کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ حلیم تھے، وہ اواہ تھے، وہ منیب تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، بردبار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں سنجیدہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام متحمل مزاج تھے۔ ابراہیم علیہ السلام برداشت کرنے والے تھے۔ تو کم سے کم قربانی کرنے والے کے اندر یہ صفت تو ہونا چاہیے، وہ بھی اپنی زندگی میں سنجیدہ ہو، وہ بھی متحمل مزاج ہو، وہ بھی برداشت کرنے والا ہو، وہ بھی اپنی زندگی میں بردبار ہو۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کر رہے تھے، نرم مزاج تھے۔ ابراہیم علیہ السلام درد مند تھے، صاحب سوز دل تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، تو کم سے کم قربانی کرنے والا یہ ابراہیمی صفت تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام منیب تھے، ہر موقع پر، ہر حال میں، ہمہ وقت ان کا مرکز اللہ تھا۔ اللہ رب العالمین کی ہستی ان کے لیے قبلہ تھی، اللہ رب العالمین کی ہستی ان کے لیے کعبہ تھی۔ قربانی کرنے والے کا مرکز بھی اللہ کی ذات ہونا چاہیے، قربانی کرنے والے کی قبلہ بھی اللہ ہونا چاہیے، قربانی کرنے والے کا کعبہ اللہ رب العالمین کی ذات ہونا چاہیے۔ یہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں ہم چلتے ہیں، دل دماغ حاضر رکھیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ جس اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہم کرنے جا رہے ہیں، پوری مسلم دنیا اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کر رہی ہے نا، کس بات کی علامت کے طور پر؟ اللہ آج تمثیلی پیرائے میں ہم جانور ذبح کر رہے ہیں اپنی محبت کا تعلق ثابت کرنے کے لیے۔ کل آپ جان مانگیں گے، جان بھی لٹا دیں گے، یہی ہے نا۔ اب جس اسماعیل کی یاد تازہ کریں علیہ السلام، قرآن میں ان کا ذکر سنیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 54، آیت نمبر 55، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، وعدے کے پکے تھے۔ تو قربانی کرنے والا کیا ہونا چاہیے؟ وعدے کا سچا، وعدے کا پکا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار تھے، خدا کی رضا پہ راضی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ قربانی کرنے والا خود نماز نہ پڑھے، قربانی کرنے والا اپنے بچوں کو نمازی نہ بنائے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اور آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا، صرف صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے؟
تو صلاۃ اور زکوٰۃ یہ معمولی عبادات ہیں نہیں دوستو، یاد رکھیے گہرے انداز میں، صلاۃ یہ تمام حقوق اللہ کی تعبیر ہے۔ جو نمازی ہوگا وہ روزہ دار بھی ہوگا، اگر وہ صاحب استطاعت ہے وہ حاجی بھی ہوگا، اگر وہ صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا۔ تو جب نماز کی بات آتی ہے یہ تمام حقوق اللہ کی تعبیر ہے، اور زکوٰۃ یہ تمام حقوق العباد کی تعبیر ہے۔ لوگ زکوٰۃ کو سمجھ نہیں سکے۔ زکوٰۃ یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ یہ کوئی خیرات نہیں ہے، زکوٰۃ چلتے پھرتے کسی کو نہیں دے دی جاتی، کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھ دی جاتی۔ زکوٰۃ اسلامی ریاست کا ٹیکس، اسلامی ریاست کا ریونیو، یہ اسلامی معیشت اور اسلامی معاشرت کا ستون ہے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے معاشرے سے غربت مٹاتی ہے، زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے معاشرے سے مسکینی مٹاتی ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ترقی کا جال پھیلا دیتی ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ اٹھائیں آپ رسول اللہ کا زمانہ، اٹھائیں آپ خلفائے راشدین کا زمانہ۔ زکوٰۃ تو اب چیریٹی میں چلی آتی ہے نا ساری۔ اب زکوٰۃ کا جو اصل مصرف تھا، جو اصل مقصد تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام اگر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے نماز و زکوٰۃ تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد کی تعبیر ہے۔ اور پھر آخری بات جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پسندیدہ تھے۔ دوستو اس کا صحیح مفہوم اگر میں آپ کو سمجھا سکوں، مرضیہ کا صحیح مفہوم یہ ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اسماعیل بالکل ٹھیک ایسے تھے جیسے رب العالمین اسماعیل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ نے شہادت دی، اللہ نے گواہی دی، اللہ جس طرح اسماعیل کو دیکھنا چاہتا تھا اسماعیل السلام بالکل ایسے تھے۔ ہماری بھی دوستو اللہ سے دعا ہونا چاہیے، ہماری بھی اللہ رب العالمین سے التجا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین بھی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں ایسا ہی بنا دے جیسے خالق اور مالک ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں، اس کو بھی بڑی درد مندی کے ساتھ سنیے گا نا دوستو۔ قربانی جو ہے نا یہ ایک سنجیدہ عمل ہے، معذرت کے ساتھ کوئی بھی مسلمان اسے غیر سنجیدہ عمل نہ بنائے۔ ہمارے ہاں خاص کر کراچی میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، قربانی اس طرح غیر سنجیدہ عمل بن چکا ہے کہ لوگ بھاری بھرکم جانور لا کر ٹینٹ کے نیچے کھڑے کر دیتے ہیں اور ایک میلے کا سما بنا دیا کرتے ہیں۔ کہ ہم نے قربانی کے عمل کو انتہائی غیر سنجیدہ بنا دیا۔ میں نے کہا اگر قرآن کا مطالعہ کریں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ہے وہ حلیم تھے، وہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ باپ بھی حلیم تھا اور بیٹا بھی کیا تھا؟ حلیم، بردبار، اپنی زندگی میں سنجیدہ، نہ خوشی میں آپے سے بہار نہ غمی میں آپے سے بہار۔ ہم کس طرح قربانی کے عمل کو غیر سنجیدہ عمل بنا رہے ہیں۔ ہوتا ہے بتائیں کیا ہے، جہاں یا زندگی کے جس شعبے میں ایلٹ کلاس کیپچر ہو جائے وہاں مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں مڈل کلاس کے لیے، لوئر مڈل کلاس کے لیے۔ اللہ کے بندو، رسول نے کیا دعا کی؟ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں میں، میرا دنیا سے رخصت ہوں مسکینوں کے ساتھ، اور کل قیامت کے دن میں جمع ہوں مسکینوں کے ساتھ۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں وی آئی پی کلچر ختم کر دیا۔ کون امیر، کون غریب، کون آقا، کون غلام، ختم کر دیا۔ اب ہمارے ہاں لوگ سمجھ نہیں رہے اس چیز کو نا۔ امیر آدمی ایک چیز خرید سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں خرید رہا ہوں نا کافی ہے، وہ کبھی بھی غریب کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ زندگی کے جس شعبے میں ایلٹ کلاس کیپچر ہو جائے مسئلہ کھڑا ہوگا مڈل کلاس کے لیے، لوئر مڈل کلاس کے لیے۔ اب ایلٹ کلاس کیپچر ہوئی کہاں؟ زمین میں، ریل اسٹیٹ میں۔ 400 ارب ڈالر پاکستانیوں نے
زمین کی نظر کر دیے، پھنسا دیے۔ اب ایلیٹ کلاس 400 ارب ڈالر زمین کی نظر کرنے کے بعد چوکے چھکے مار رہی ہے۔ کوڑیوں کی زمین لاکھوں اور کروڑوں میں ہو گئی۔ بھائی امیر آدمی تو پہلے ہی لاکھوں کا گھر لے سکتا تھا، پھر کروڑوں کا بھی لے سکتا تھا، لیکن جب آپ کیپچر ہوئے مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس، وہ اپنے جھوپڑے سے بھی گئی، وہ اپنے کچے گھر سے بھی گئی۔ یہی معاملہ قربانی کا ہے۔ بھائی قربانی کا حصہ 9-10 ہزار کا بہت تھا، قربانی کا جانور 50,000 60-70 ہزار روپے کا آ جاتا تھا، مڈل کلاس بھی کر لیا کرتی تھی اپنی قربانی۔ لیکن چونکہ قربانی کے معاملے میں جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کیپچر ہو گئی۔ بھائی وہ 2 لاکھ کا جانور لا کے کل کھڑا کرتے تھے، آج 10 لاکھ کا کھڑا کر سکتے ہیں، کل 20 لاکھ کا بھی لا کے کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ مڈل کلاس کو، لوئر مڈل کلاس کو۔ حصہ چلا گیا 30,000، کہاں سے لے گا بیچارہ؟ پہلے اپنا جانور کر لیا کرتا تھا، اپنا جانور نہیں کر سکتا۔ ہم جب تک ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کی قسم معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا۔ ہمارے رسول نے سکھایا ہے، ہمارے رسول نے تعلیم دی ہے، ہمارے رسول نے دعائیں دی ہیں، ہمارے رسول خود اپنی زندگی میں غریب طبقے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سوچیں ان چیزوں کو دوست۔ اب پچھلے جمعے بھی توجہ دلائی، پھر میں دلا رہا ہوں، کروڑوں جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، نہر کر رہے ہیں، کھربوں روپے خرچ کر رہے ہیں رضا الہی کے لیے، لیکن مسلم دنیا کی حالت یہ ہے، کھربوں روپے خرچ کرنے کے بعد، کروڑوں جانور ذبح کرنے کے بعد ہم بے نام ہیں۔ یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں، 57 اسلامی ریاستیں ہیں، 57 اسلامی ریاستوں کے حکمراں ہیں، مسلمانوں کا ایک فورم ہے OIC، عرب مسلمانوں کا فورم ہے عرب لیگ، لیکن پوری مسلم دنیا کی بے بسی کا عالم یہ ہے، 2 دن پہلے UNO کی سیکیورٹی کونسل میں الجزائر نے قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کے ایجنڈے کیا تھے؟ 2 ایجنڈے تھے۔ پہلا کہ فی الفور مستقل جنگ بندی کی جائے فلسطین کے اندر، دوسرا بلا رکاوٹ بلا روک ٹوک فلسطینیوں تک امداد پہنچنے دی جائے۔ سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبر ہیں، 10 غیر مستقل اور 5 مستقل۔ قرارداد کے حق میں 14 ووٹ آئے، 10 غیر مستقل ممبران نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 4 مستقل اراکین نے حق میں ووٹ دیا، ایک امریکہ نامی بھینسا کھڑا ہو گیا صرف، اس نے قرارداد ویٹو کر دی۔ یعنی 200 کروڑ مسلمان، 57 اسلامی ریاستیں، OIC، عرب لیگ، کوئی وقت نہیں ان کی، ایک امریکہ کے ووٹ نے جائز قرارداد کو بھی جائز حق نہیں لینے دیا۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ جب تک نہیں سمجھیں گے، ٹوٹے رہیں گے، بکھرے رہیں گے، فرقہ وارانہ انداز میں اپنے اللہ کو سمجھیں گے، فرقہ وارانہ انداز میں اپنے رسول کو سمجھیں گے، مسلکی بنیادوں پر قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے، یہی حال رہے گا۔ کہیں بھینس کی قربانی جائز ہے نہ جائز ہے، کہیں خصی جانور جائز ہے نہ، یہ بحثیں ہیں، جو ضروری بحثیں ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ بس میں اینڈ پر ہوں، اختتام پر ہوں، توجہ چاہیے آپ کی نا۔ قربانی بڑا عمل ہے، بھاری عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو۔ قربانی کا فلسفہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے دوستو؟ تقوی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ سارے ماکول اللحم جانور جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، اللہ نے ہم انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کو انہیں جانور چاہیے ہیں، نہ اللہ کو ان کا گوشت چاہیے، نہ اللہ کو ان کا خون چاہیے۔ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تقوی۔ اب سوال ذہن میں آئے گا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی وقا یقی وقایہ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ متقی اسے کہتے ہیں جو احکامات الہیہ کی حفاظت کرے۔ اب متقی احکامات الہیہ کی
حفاظت کیسے کرتا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ اس منبر پر عربیوں کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، آج پھر ضرورت کے مطابق آپ کے سامنے وہ مثال رکھتا ہوں کہ آج عرب لوگ کہتے ہیں وقل فرسو علی الحفا، یہ کب کہتے ہیں؟ وہ گھوڑا اس کے کھر اور پیر میں نعل نہ ہو، لوہا نعل نہ ہو، جب گھوڑے کے کھر میں پیر میں نعل نہیں ہوتا تو گھوڑا بہت آہستگی سے اور بہت سنبھال کر قدم اٹھاتا ہے، کیوں؟ پیر چھل جائے گا، پیر زخمی ہو جائے گا۔ گھوڑے کی اس احتیاط پر مبنی چال کو عرب لوگ کہتے ہیں وقا۔ متقی وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم پر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے، جو صراط مستقیم پر سوچ کر قدم اٹھاتا ہے، وہ ہوتا ہے متقی۔ اور یہاں بات سن لیں دوستو، اللہ رب العالمین قربانی قبول کرتا ہے ان لوگوں سے جو متقی ہوں۔ چاہے آپ دوبارہ سورہ مائدہ رکوع نمبر 5 جہاں اللہ رب العالمین نے قربانی کی تاریخ بیان کی ہے، آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر کیا۔ ہم سب جانتے ہیں حابیل نے بھیڑ بکریوں کے پہلہونٹے بچوں کی قربانی پیش کی تھی، اور قابیل نے کھیت و کھلیان کی چیزیں پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی نہ کی۔ قابیل نے کیا کہا؟ لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو دوستو، قربانی کا جو اصل مطلوب، اصل مقصود ہے وہ ہے تقوی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ جو قربانی کا فلسفہ ہے نا دوست، وہ خود قربانی کی دعا کے اندر موجود ہے۔ قربانی کی دعا حدیث میں آئی ہے، لیکن یہ قربانی کی دعا ہے قرآن کی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، لیکن قرآن کی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ میں تو کہوں گا جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ خود یہ دعا پڑھے تاکہ اس دعا کا فلسفہ اس کے سامنے آئے، قربانی کا فلسفہ اس کے سامنے آئے۔ اب آپ نے قربانی کی دعا کسی اور کو پڑھنے کو دے دی، منہ میں خود پان یا گٹکا ہے، یا انگلیوں میں بیڑی پھنسائی بھی ہے، ہاتھ میں چھری لی ہوئی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو چھری پھیرنے جا رہا ہے، جو قربانی کرنے جا رہا ہے، اسے چاہیے خدارا وہ خود اس دعا کو پڑھے تاکہ فلسفہ سامنے آئے۔ میں 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ 3 آیتیں قربانی کی دعا کا حصہ ہیں۔ تینوں آیتوں کا تعلق سورہ انعام سے ہے، آیت نمبر 79، آیت نمبر 162، آیت نمبر 163۔ اب ہے کیا؟ آپ کے ہاتھ میں چھری، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے آپ کو اس اللہ کے حوالے کر رہا ہوں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ حنیفاً، سب سے کٹ کر میں اللہ کا ہوتا ہوں، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو آسمان کی خالق، جو زمین کی خالق، سب سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ والا بناتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دوسری آیت کیا پڑھتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہوئے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، جانور آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ جس کا مطلب یہ ہے قربانی کرنے والے کی زندگی تقسیم نہیں ہوتی، قربانی کرنے والے کی زندگی کا تجزیہ نہیں ہوتا، اس کی A to Z پوری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی قربانی کرنے والا اللہ کی بندگی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالتا ہے، قربانی کرنے والا
اللہ کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم منکا، اللہ یہ قربانی آپ کی دی ہوئی ہے، ولکا، اللہ تیرے لیے ہے، قربان ہے، اور پھر کیا کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے قربان کرتا ہوں۔ اور تکبیر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دوستو، قربانی کے گوشت کی جہاں تک بات ہے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آدھا آپ رکھیں آدھا تقسیم کریں، 3 حصے کر لیں، کچھ حصہ خود رکھیں، کچھ رشتہ داروں کو دے دیں، کچھ غریبوں کو دے دیں۔ اس کا تعلق آپ کی اپنی ظرافت سے ہے، اس کا تعلق آپ کی اپنی سخاوت سے ہے، اس کا تعلق آپ کے اپنے ضرب سے ہے۔ آپ کتنا رکھتے ہیں، آپ کتنا لٹاتے ہیں۔ آج ہی اخبارات میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے، پاکستان کی کل آبادی کا 44.7%، کتنا؟ 44.7% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ تو میں تو کہوں گا جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، بھائی آپ 5 من کا جانور 4 لاکھ کا لائیں کم سے کم، 10 من کا جانور 8 سے 10 لاکھ کا لائے ہیں کم سے کم، تو ظاہر ہے آپ تو پیسے والے لوگ ہیں نا، تھوڑا سا رکھ لیں، مستحقین تک پہنچائیں۔ 1400، 1500، 1600 روپے کلو گوشت ملتا ہے، جو لوگ پورے سال نہیں کھا سکتے، مہینوں میں کھاتے ہیں بیچارے، ہفتوں میں کھاتے ہیں، ان کا حق سمجھیں آپ۔ یہ وہ زمانہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو مراکش کا جو سلطان ہے محمد ششو، اس نے تو باقاعدہ اپنے لوگوں سے یہ خدا کا واسطہ دے کر بات کہی کہ اس سال قربانی کم سے کم کرو۔ ہمارے مراکش کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں۔ اسی لیے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے، لیکن اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گوشت اپنے پاس رکھنے کے بجائے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ بھئی قرآن نے کہا نا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور ضرورت مند فقیروں کو کھلاؤ۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، جو ہاتھ پھیلا دے ان کو بھی دے دو، اور جو ہوں ضرورت مند لیکن تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حوصلہ نہیں رکھتے ان کو بھی دو۔ پھر ایک جو پچھلے جمعہ ایک بات کہی تھی، پھر میں توجہ دلا دوں، ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے، چونکہ ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں قربانی کا حشر بشر بگڑ کر رہ گیا ہے نا، ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے۔ یہاں میں صرف ایک روایت آپ کو سناؤں گا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو سریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حملنی اہلی علی الجفا، میرے گھر والوں نے غلط بات کی طرف میری توجہ مبذول کرائی، میرے گھر والوں نے، میرے بیوی بچوں نے غلط بات کی طرف میری رہنمائی کی۔ بعد ما علمت من السنہ، حالانکہ اللہ کے رسول کی سنت مجھے معلوم تھی، اور رسول کی سنت کیا تھی؟ کان اہل البیت یذبحون بالشاۃ والشاتین، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک گھرانہ ایک بکری، زیادہ زیادہ 2 بکری ذبح کرتا تھا۔ والآن یبخرون جیراننا، اور اگر آج ہم اللہ کے رسول کے زمانے کی طرح ایک بکری ذبح کریں، 2 بکری ذبح کریں، تو ہمارا پڑوسی ہمیں کہتا ہے بڑا بخیل ہے بھائی، سادہ قربانی نہیں کر رہا۔ تو آج ہمارے یہاں معاملہ یہ آ گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانہ ہے، جہاں یہ تانے دیے جاتے تھے، جہاں یہ باتیں کی جاتی تھی۔ تو قربانی ایک سنجیدہ عمل ہے، اللہ رب العالمین اس سنجیدہ عمل کو سنجیدہ انداز میں ادا کرنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک نصیحت کروں گا دوست، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، یعنی خود بھی صاف رہے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھے، اپنے محلے کو بھی صاف رکھیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول نے اس کو آدھا ایمان کہا، لہذا جو دوست قربانی کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے جس جگہ وہ قربانی کریں وہاں جھاڑو انہوں نے لگانی ہے، وہاں صفائی انہوں نے کرنی ہے، خون سارا پھینکنا ہے، بقایا جتنا بھی ہے وہ سارا انہوں نے ٹھکانے لگانا ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں چونا بھی چھڑک دے اس پر، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی،
سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔